بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا باپ مجھے نہ روزہ رکھنے دیتا اور نہ ہی نماز پڑھنے دیتا، کہتا تو نماز پڑھے گی یا روزہ رکھے گی تب تجھ پر خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ بات سن کر میرا جسم کانپ اٹھتا تھا۔ میرا باپ خود 5 وقت کی نماز پڑھتا اور روزے رکھتا تھا۔ اچانک 27ویں روزے والے دن میرا باپ مر گیا۔ میں خوش ہوئی کہ اب مجھے نماز اور روزے رکھنے سے کوئی نہیں روکے گا، مگر جب میں نماز پڑھنے لگی میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے جسم کے اندر سے میرا نام شمائلہ ہے اور میرے چاچو کی بیٹی کا نام عنایہ ہے۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ میرے چاچو گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر ہماری زمین تھی، وہ کہتے تھے کہ میں نے زمین کی دیکھ بھال کرنی ہے، جبکہ میرے بابا اپنے حصے کی زمین بیچ کر شہر آ گئے اور ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ اب ہمارے حالات بہت اچھے تھے، لیکن پھر ایک دن ہمیں ہمارے دادا کی پرانی وصیت ملی اور اس دن کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ اس وصیت پہ میرے دادا کی 2 مربع زمین نکلی جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے چھپا کر لی ہوئی تھی۔ اس بات کو انہوں نے راز کیوں رکھا یہ تو پتہ نہیں، مگر اب اس زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ہم ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم اس زمین پر کچھ بنا سکے۔ پر ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو ہمیں کرایہ دینا ہوگا، اور وہ لوگ اس بات کے لیے بھی مان گئے تھے، اور اسی سلسلے میں ہم گاؤں آئے ہوئے تھے جہاں میرے چاچو اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے چاچو کی بیٹی عنایہ کی امی بھی اس دنیا سے جا چکی تھی اور میری امی بھی وفات پا گئی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر سے واقف تھے۔ لیکن جب میں آئی اور میں نے اسے کافی عرصے کے بعد دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں ہی حجاب پہنا کرتے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ ہی حجاب کرنا شروع کیا تھا اور ہم نے باقاعدہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ حجاب پہنیں گے، اپنی شادی پر بھی اور دوسروں کی شادیوں میں بھی۔ لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے تو اپنا حجاب اتار دیا تھا، میں نے شہر جا کے بھی حجاب نہیں اتارا تھا، اور اس نے گاؤں میں رہتے ہوئے یہ قدم کیسے اٹھا لیا تھا، جبکہ ہم نے تو باقاعدہ قسم کھا کر یہ سب کیا تھا۔ اور اس کے بابا تو گاؤں کی مسجد کے امام تھے، انہوں نے اسے کیوں نہیں روکا تھا؟ خیر مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس گھر میں داخل ہوں گی تو سوائے حیرانگی کے کچھ اور نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ عنایہ کے ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا، لیکن میں چھوٹی بچی نہیں تھی، اس کا ہاتھ جلا ہوا نہیں تھا بلکہ کٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے چاقو یا کسی چیز سے اس کے ہاتھ پر وار کیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، وہ شکل سے ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے اندر ہی اندر رو رہی ہے لیکن اوپر سے ہنس رہی تھی۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ میری بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی اور ہم ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے۔ میرے ابو نے جب چاچا کو اس زمین کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہونے کی بجائے کافی پریشان ہو گئے۔ میرے ابو نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بات پہلے پتہ چل جاتی تو بہت مناسب ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ پتہ چل گئی ہے تو کیا برا ہے؟ زمین تو ہماری ہے، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس پوری کالونی کو تو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ ہمیں کرایہ دیا کریں، کیونکہ قانونی طور پر یہ زمین ہماری ہے۔ اگر ان سے لڑیں گے تو معاملہ آگے نکل جائے گا، کچھ لوگ بغاوت بھی کریں گے۔ اب ان کو کرایہ دینا پڑے گا تو تکلیف تو ہوگی، لیکن تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا، اس لیے تو میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میری بیٹی بھی کچھ دن عنایہ کے ساتھ رہے گی، دونوں بہنیں ہیں، آپس میں خوشی خوشی رہیں گی۔ میرے چاچو نے ایک عجیب بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جب اتنے لمبے معاملات ہیں تو چھوڑو اس زمین کو، پہلے بھی تو زندگی گزر رہی ہے۔ ابو کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ زمین ہماری ہے، کیا ہم ایسے ہی سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ جان کر خوشی ہی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایسی زمین کے بارے میں جان کر کیا خوشی جس پر اتنے سارے لوگ قابض ہیں، ان سے قبضہ چھڑاتے چھڑاتے ہم لوگ مر جائیں گے۔ میرے بابا نے میری طرف دیکھا، کیونکہ میری امی تو اس دنیا میں تھی نہیں، وہ ہر بات مجھ سے ہی کرتے تھے، میں پڑھی لکھی تھی اس لیے میرے مشورے کو اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہارے چاچو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ گھوم گیا ہے۔ خیر ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ جب چاچی حیات تھی تو گھر بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا، لیکن عنایہ بھی تو تھی،
اور گاؤں کی عورتیں بھی تو بہت اچھے سے گھر کو سنبھالتی ہیں، لیکن گھر کی حالت بہت بری تھی۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، نہ کسی نے صحیح سے صفائی کی تھی، یہاں تک کہ کچن کی حالت بھی بری تھی۔ اس کے کچن سے تو پکا ہوا کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ چاچو کھانا باہر سے ہی لے کر آئے تھے۔ میں نے انایا سے پوچھا کہ تم نے کھانا بنانا چھوڑ دیا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ ہاں، تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ ساری رات میرے ساتھ بیٹھے گی، مجھ سے باتیں کرے گی، پہلے کی طرح ہنسی مذاق کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میں نے چاچو سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ انایا بہت بدل گئی ہے، اب وہ پہلے جیسے نہیں رہی۔ تم کچھ دن یہاں پر رہو، گاؤں کو دیکھو، پرانے رشتہ داروں کے گھر جاؤ، مگر انایا سے کچھ مت کہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر مجھے معاملہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ چاچو جان بوجھ کر اسے مجھ سے دور کر رہے تھے۔ صبح فجر کے وقت بھی وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے خاندان کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ یہاں پر سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے معاملے میں کوئی بھی سست نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو خدا کا خوف تھا، اور اب تو ماہ رمضان کا مہینہ لگنے والا تھا۔ مجھے یاد ہے میں اور انایا ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے اور صبح کی نماز اکٹھے پڑھتے تھے، مگر آج نماز کے وقت انایا نہیں آئی تھی۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا معاملہ ہے، وہ کیوں اتنا پریشان سی ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ نماز کے ٹائم تم کہاں تھی تو کہنے لگی میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں نماز نہیں پڑھنی تھی؟ اس نے کہا کہ صبح صبح بہت اچھی نیند آتی ہے، نماز کے لیے اٹھو تو نیند خراب ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ویسی نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کیا کرتی تھی، اور یہ تم نے حجاب کیوں اتارا ہے؟ میں نے حجاب کی بات کی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا مجھے کام ہے، میں نے ناشتہ بنانا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں، جب ناشتہ بن جائے گا تب میں آواز دے دوں گی۔ میں نے کہا کہ ہم ناشتہ مل کر بنا لیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اکیلے ہی ناشتہ بناؤں گی۔ اور پھر دوپہر میں بابا نے عجیب سی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ میرا بھائی میرا ساتھ دے گا، لیکن اسے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے شہر جانا ہوگا اور کسی وکیل سے بات کرنی ہوگی، پھر اس وکیل کو یہاں لے کر آؤں گا، مجھے 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ شمائلہ کو میں نے بہت ہی عجیب دیکھا، جس کو دیکھنے کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے چاچو اپنے ہی گھر میں بنے ایک اسٹور میں جا رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جب وہ اندر گئے تو پھر ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد انایا کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بری طرح سے اسے مار رہا ہو۔ اس کی آواز سن کر تو میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ کام مت کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی اور اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میرے چاچو اس کے ساتھ ایسا کیا کر رہے تھے کہ انایا چیخ رہی تھی۔ میرا رات کے وقت اسٹور میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ میرا گھر نہیں تھا۔ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے، اس لیے میرے اندر اتنی ہمت نہیں آ رہی تھی کہ میں جا کر پتہ کروں کہ اس اسٹور میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس رات میں نے انایا کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں ہمت کر کے اس طرف چل پڑی۔ میں ایک ایک قدم بڑھاتی وہاں جا رہی تھی۔ میں اسٹور کی کھڑکی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ جب اندر جا کر دیکھا تو میرے ہوش فنا ہو گئے۔ انایا کو چاچو نے زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور کہا کہ صبح تک یہیں پر پڑی رہنا، اگر تمہاری چوں کی آواز بھی باہر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ لوگ جلد تمہیں یہاں سے آ کر لے جائیں گے اور پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ جمال جانے اور اس کی بیٹی شمائلہ جانے، مجھے زمین کی کوئی فکر نہیں ہے، میں تو اپنے حساب پہلے ہی برابر کر چکا ہوں۔ وہ میرے اور بابا کے بارے میں بات کر رہے تھے اور انایا کو کہیں بھیج رہے تھے، خود بھی کہیں جانے کی بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے انایا کو زنجیر سے کیوں باندھا ہوا تھا؟ انایا ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میری زندگی اور آخرت برباد نہ کرے، مجھے اللہ کا نام لینے دے، مجھے نماز پڑھنے دے، میں نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چپ کر جا، تیرا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے تو ان چیزوں کو چھوڑ دے، تیری آخرت برباد ہوگی تو دوزخ میں جائے گی، لیکن مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا،
کیونکہ میں تیری آخرت کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ان لوگوں کو شک پڑ گیا تو وہ تجھے بھی مار دیں گے اور مجھے بھی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ڈر گئی، وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے چاچو کی باتیں مجھے کچھ سمجھ تو آ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کے علاوہ ان کا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، اور یہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے۔ وہ کیسے کسی جانور کی طرح زنجیر سے بندھی ہوئی تھی، نہ اس کو نماز پڑھنے دیتے تھے اور نہ ہی قرآن پڑھنے دیتے تھے۔ لیکن یہ سب کیوں کر رہے تھے وہ میں نے اگلی صبح چھپ کر عنایا کے کمرے میں دیکھا۔ وہاں پر تو کوئی قرآن واقعی میں موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی جائے نماز تھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ تھا جہاں پر ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، ادھر انہوں نے کباڑ کا سامان رکھا تھا، لیکن خود تو ابھی بھی مسجد کے امام تھے۔ سب لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ اب مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب صرف عنایا ہی دے سکتی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے مجھے کسی ایسے موقع کا انتظار کرنا تھا جس میں اسے آرام سے بات کر سکوں۔ تبھی تو وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ میرے بابا نے میرے چاچو سے جب دوبارہ بات کی تو میرے چاچو نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہاری جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ زمین کبھی بھی نہیں چھوٹے گی۔ اس طرح کے کیس میں تو زمین والا مر جاتا ہے اور زمین کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی کیس نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے حصہ چاہیے، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ تو اپنی جان چھڑوا رہے تھے؟ ان کی تو اس پورے گاؤں میں بہت زیادہ عزت تھی۔ گاؤں کی مسجد کا امام ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو مشورے دیا کرتے تھے، لوگ ان سے آ کر اپنے مسائل بیان کرتے تھے، اور گھر میں انہوں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا تھا وہ سب کیا تھا؟ میں نے ایک دن عنایا کو کہا کہ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، وہ مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے چلا کر کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تمہارے جسم پر یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تم کیوں لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہو اور ساری رات اس اسٹور میں کیوں گزارتی ہو؟ چاچو تم سے کیا کہہ رہے تھے میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں اور سن بھی چکی ہوں، اب تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نے کہا کہ تم میری مدد نہ کرو، نہیں تو جو شخص اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور اپنے ابو کو کہو کہ تمہیں یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی بابا آ جائیں گے تو میں ان سے بھی بات کروں گی، مجھے پولیس بھی بلانی پڑی تو میں پولیس بھی بلاؤں گی، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ عنایا نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا، نہیں تو تم کوئی اور مصیبت لے کر آ جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا اس گاؤں کی مسجد کے امام ہیں اور بابا کو مسجد والوں نے خزانچی بنایا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے زمیندار نے بابا کے پاس 80 لاکھ روپے رکھوائے تھے تاکہ اس مسجد کے ساتھ مدرسہ تعمیر کروا سکے، لیکن بابا کی دسترس سے وہ پیسے چوری ہو گئے۔ اب اگر بابا ان لوگوں کو یہ کہیں گے کہ پیسے چوری ہو گئے ہیں تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے اور زمیندار بابا کو جیل بھجوا دیں گے۔ گاؤں والے بابا کو برا بھلا کہیں گے، اس لیے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہی دنوں ایک لڑکا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا جو دوسرے گاؤں کا تھا، اس کا نام آکاش تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے یہاں پر کہیں دیکھ لیا تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ یہاں ایک شادی پر آیا تھا اور میں بھی اسی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ اس نے جب اس گھر میں رشتے کی بات کی تو ظاہر ہے بابا نے صاف انکار کر دیا کہ ہم غیر مذہب لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کریں گے۔ شمائلہ یقین کرو اس سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر وہ لڑکا بار بار آنے لگا، میرے پیچھے پیچھے پھرنے لگا۔ میں نے باہر آنا جانا چھوڑ دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے بابا کو ایک آفر دی تھی اور بابا بھی اسی لیے بیٹھے تھے کیونکہ بابا نے تو اس 80 لاکھ روپے کا انتظام کرنا تھا۔ اس نے بابا کو کہا کہ وہ ان کو میری منہ مانگی قیمت دے گا، ان کا قرض بھی اتر جائے گا اور پیسے بھی واپس مسجد کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، لیکن بابا کو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرنا ہوگا، یعنی کہ میری شادی اس ہندو لڑکے سے کرنی ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کو یہ گاؤں بھی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ گاؤں والے بابا کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، تبھی تو بابا میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ لڑکی جب ہمارے گھر آ جائے گی
تو قرآن اور نماز بالکل بھی نہیں پڑھے گی، نہ روزے رکھے گی، بس وہ ہمارے مذہب پر چلے گی اور آپ اپنی بیٹی کو سمجھا کر بھیجیں گے، کیونکہ اس کے بدلے ہم لوگ آپ کو اس لڑکی کی قیمت دے رہے ہیں۔ میرے بابا نے مجھے غیر مذہبوں میں بیچ دیا ہے، سمجھو کہ انہوں نے میرا سودا کر دیا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا برا نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے، مجھے اسی لڑکی نے بتایا جس کی شادی پہ وہ آیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ انسان برا تو نہیں ہے لیکن غیر مذہب ہے، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اچھا ہے یا برا، کیونکہ اس کے ساتھ تو تمہاری شادی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے اب بابا یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بابا کے سر پر بہت بڑی مصیبت سوار ہے اور وہ اپنا آپ بلا بیٹھا ہے، اور وہ اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا، اسی لیے وہ مجھے نماز اور روزہ اور کوئی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ اگر مسجد کی کمیٹی والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے تو بہت برا ہوگا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے پوچھا گیا تھا کہ پیسے محفوظ پڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل محفوظ پڑے ہیں، اور اچانک سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے تو چوری ہو گئے ہیں۔ اب بس 1 مہینے کا وقت رہ گیا ہے، وہ لوگ مجھے لینے آ جائیں گے اور پھر میرے بابا ان کی رسومات کے ساتھ میری شادی کروا دیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں چلی جاؤں گی۔ لیکن میں نہ تو شادی کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اپنے مذہب کو، نماز کو، روزوں کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی ہوں تو بابا مجھ پر غصہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے جھوٹ بول کر ڈراتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، پہلے مجھ پر صرف غصہ کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، بری بری باتیں کرتے تھے، پھر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے، لیکن جب میں نے ہاتھ اٹھانے سے نماز کو نہیں چھوڑا تب انہوں نے مجبوراً مجھے زنجیر سے باندھنا شروع کر دیا۔ یہ تو تم آئی ہو تو مجھے صبح صبح کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میں گھر کے کام وغیرہ کر لوں، نہیں تو میں پورا دن اسی اسٹور میں پڑی رہتی ہوں۔ میرا حجاب بھی انہوں نے ہی اتارا ہے، کہتے ہیں کہ اب تم نے حجاب نہیں پہننا۔ وہ مجھے قربان کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنی عزت کے لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بابا کے دل میں بھی اب چور آ چکا ہے، انہوں نے پورے گاؤں کے مختلف لوگوں سے قرض لینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اتنا زیادہ قرض لے لیا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ جیسے ہی وہ لوگ میری قیمت دے کر مجھے لے جائیں گے، بابا مجھے ان کے حوالے کر کے خود یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے تاکہ انہیں کبھی کسی کا قرض واپس نہ کرنا پڑے۔ بڑے لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو قرض دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بابا کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، لیکن یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور اب تم کچھ بھی نہیں کرو گی، صرف چپ رہو گی۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اسی لیے بتایا ہے کہ تم اپنا دماغ زیادہ نہیں چلاؤ۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گی، لیکن اصل میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن انایا کو پتہ نہیں چلے کہ میرے دماغ میں کوئی اور پلان ہے۔ میں اپنے بابا کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور پھر اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ جس دن اس کی شادی ہونی تھی ہم لوگ پہنچ گئے۔ سارے گاؤں کو اس حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ کمال اپنی بیٹی کی شادی کسی غیر مسلم لوگوں سے کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے بابا نے اپنا شہر والا گھر بیچ کر مسجد کے پیسے گاؤں کے ذمہ دار کو واپس کر دیے اور کہا کہ وہ مدرسہ بنانے کی ذمہ داری کسی اور کو دے دے۔ اس کے بعد بابا نے چاچو کا سارا لیا ہوا قرض پیسہ بھی واپس کیا تھا۔ پھر ہم لوگ چاچو انایا کو زبردستی شہر لے آئے۔ گاؤں کی تھوڑی سی زمین اور گھر بیچ کر ہم نے یہاں پھر سے ایک مکان لیا تھا۔ انایا بھی خوش تھی۔ اصل میں چاچو ڈپریشن میں چلے گئے تھے، پیسے چوری ہونے کے بعد انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، اور پھر جب وہ ہندو لڑکا ملا تو پھر چاچو نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ اب چاچو کا ایک بہت اچھے ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے اور وہ کافی بہتر بھی ہو گئے ہیں۔ اب وہ شرمندہ ہیں کہ وہ یہ کیا کرنے چلے تھے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو بیچ دیتے تو اللہ بھی انہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ خیر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ہمیں ہماری زمینوں سے کرایہ بھی آ رہا ہے۔ وہ غیر مسلم لوگ انایا کے پیچھے یہاں بھی آئے تھے مگر بابا نے انہیں انکار کر دیا اور وہ باتیں سناتے ہوئے واپس چلے گئے تھے۔ آج انایا اور میں بہت خوش ہیں اور ہنسی خوشی ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔